بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی رضا، میرے ساتھ میرے دوست موجود ہیں۔ ہم کشمیر شاردہ میں موجود ہیں، اس ٹائم منکرو جگہ کا نام ہے، اور اس جگہ ہم بون فائر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہم بچپن میں کہیں اپنے دادا ابو دادی ماں کے ساتھ یہ آگ اس طرح کی دیکھتے تھے، اور روٹی بھی بنا کرتی تھی، تندور بھی ہوا کرتے تھے۔ آپ بھی اسی طرح تعلق جب سٹیز میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ان جیسی چیزیں نہیں ملتی، لیکن اس گاؤں میں جب آئے شاردہ کے اندر، اور بہت ہی حسین لوگ، ملنسار لوگ، اور بہت ہی اچھی اچھی چیزیں بھی یہاں کا اخروٹ بھی بہت مشہور ہے کشمیر کا، اور سستا دیسی اخروٹ مل جاتا ہے جو ہمیں لاہور میں نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ جو کشمیر ہے یہاں پہ اور بہت سارے لوگوں کے علاوہ لوگ تو ملنسار ہیں ہی، لیکن ایک جو سب سے مشہور ہے وہ مکئی کی روٹی ہے۔ مکئی کی فصل چونکہ یہاں ہوتی ہے، اکتوبر کے اینڈ میں یہاں پہ پک جاتی ہے فصل، یہ تیار ہو جاتی ہے مکئی کی، اور اس کے علاوہ بھی 10-15 دن کا گیپ آتا جاتا رہتا ہے اس فصل میں۔ آج ہم یہاں منکرو میں رکے تھے، ہوٹل میں ہمارے دوست ہیں طلحہ صاحب، انہوں نے ہمیں اسٹے کروایا، اور ان کی طرف کھانا سب کچھ تھا، اور کچھ صحافی دوست ہیں وہ اوپر آرام کر رہے ہیں کیونکہ باہر سے تھکے ہوئے تھے سارے، تو سارا دن، اور جب آئے تھے ہم لاہور سے چلے تھے، وہ بھی 24 گھنٹے کا سفر کیا تھا۔ تو اب ہم ان سے بات کرتے ہیں، تو آہستہ آہستہ میں آپ کو اور بھی چیزیں اس ویلاگ کے اندر کشمیر شاردہ کے حوالے سے بتاتا رہوں گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ نام بھی خود ہی بتائیں گے اور کام بھی خود ہی بتا دیں گے، اور جو اس جگہ کی خاصیت ہے وہ بھی خود ہی بتائیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ محمد زاہد۔ محمد زاہد صاحب، آپ نے بتانا ہے کشمیر کے حوالے سے، آپ ہمیں یہ لطف اندوز کر رہے ہیں اس چیز سے جو میں بڑی دیر کے بعد یہ دیکھ رہا ہوں، میرے جو ویورز ہیں وہ بھی بڑی دیر کے بعد یہ انجوائے دیکھیں گے، اور اس طرح کا جو نظارہ ہے وہ دیکھنے کو ان کو ملے گا اس ویلاگ کے اندر، اور بہت ساری چیزیں جو آپ بتانا چاہتے ہیں وہ آپ بتائیں، یہاں کی جو خاصیت ہے وہ بتائیں ذرا جی۔ یہاں کی خاصیت جو ہے ہمارے لیے تو یہ کوئی مطلب نئی چیز نہیں ہے۔ ابھی آگ دیکھیں، یہ جو آگ ہے یہ دیار کی لکڑ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم جلاتے ہیں ادھر، تو آپ کے شہروں میں تو اس کی 1 فٹ تقریباً میرے خیال میں 400-500 روپے کا ملتا ہے، بالکل ایسے ہی، اس سے ہی ہوگا، بالکل ایسے ہی۔ تو یہاں پہ ہم جلاتے ہیں، وہ نہیں دیکھنا ہم نے۔ تو اس کے بعد ہمارے لیے تو یہ کوئی مطلب وہ نئی چیز نہیں ہے، البتہ آپ لوگوں کے ہمارے لیے لیے ہے یہ نئی چیز، آپ کے لیے، ہمارے لیے یہ ہے نئی چیز۔ تو باقی اسی طرح کی مطلب کافی چیزیں ہیں جو اللہ پاک کا شکر ہے، اگر ہم یہاں پہ مطلب یہاں پہ اتنی سہولتیں ہیں ہمارے پاس کہ اگر ہمیں کھانے کے لیے مطلب جو پنجاب سے آتا ہے یا پاکستان سے آتا ہے، کسی بھی مطلب جگہ سے باہر، کسی بھی باہر شہر سے آتا ہے، تو اگر نہ بھی آئے تو بھی ہم لوگ جو ہے گزارا کر سکتے ہیں سالوں کے حساب سے۔ وہ پنجاب کا جو سسٹم ہے وہاں پہ اگر مطلب ختم ہو جاتا ہے یوٹیلٹی سٹوروں سے یا شاپ سے کوئی چیزیں مطلب شارٹ ہو جاتی ہیں تو گزارا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بھوکے رہ جاتے ہیں۔ یہاں پر اللہ پاک کا لاکھ شکر ہے کہ ہم مطلب یہاں پہ بھوکے نہیں رہ سکتے، بھوکے ننگے کسی مطلب وہ کوئی بھی مسئلہ مسائل ہم پہ اس طرح کا نہیں ہے۔ البتہ ہم جو ہے زندگی یہاں جو شہروں میں زندگی ہوتی ہے یہاں بالکل سمپل سی ہم گزارتے ہیں، یہاں اس لحاظ سے اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ تو باقی جو جی اچھا، یہ جو آپ نے یہاں پہ دیکھا سب کچھ ہم نے بھی دیکھا، میں نے دیکھا یہ جو آپ نے بات کی نا، یہ بیار، یہ ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ چھت بنتی تھی ان کی، تو اس کو کہا جاتا چتیر کہا جاتا تھا پنجابی کے اندر، تو اس پہ وہ جو آج کل تو ٹی کچھ اور چیزیں آ گئی، لینٹر آ گئے، اس وقت ان کو کہا جاتا تھا بالے ڈالتے تھے، اس میں چھت بناتے تھے۔ مجھے آج بھی وہ یاد ہے بڑی اچھی طرح، تو جب میں چھوٹا تھا وہ میں نے چیز سب کچھ دیکھ چکا ہوں۔ یہ جو بیار ہے نا، اس کا بھی 500-700 روپے فٹ ہے، ادھر آپ جلا رہے ہیں ادھر، یہ بڑی مہنگی۔ لیکن جو دوسری انٹرسٹنگ بات، دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ہم گئے مختلف جگہوں پہ دیکھا کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس وسائل کم ہے۔ سوال ذرا سیاسی ہے، لیکن چونکہ آپ یہاں کے رہنے والے ہیں اس لیے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس وسائل کم ہیں، لیکن پھر بھی میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کے اندر توانائی، انرجیٹک اس طرح کے ہیں،
وہ ایسے اوپر چڑھتے ہیں نیچے آتے ہیں جو ہم میں نہیں. ہمارے پاس وسائل بھی موجود ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ قدرت نے آپ کو, آپ کہتے ہیں ہمیں کچھ عطا کیا ہے لیکن لے جاتے ہیں, لیکن آپ کے پاس وہ سب کچھ نہ ہونے کے باوجود پھر بھی آپ اتنے طاقتور ہیں, اتنی, یہ کیسے, کس طرح آپ یہ سب کر لیتے ہیں؟ اور اتنے وسائل ہونے کے باوجود آپ کس طرح انکار کر سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس وسائل نہیں؟ آج جو ہمیں نہیں مل رہا لاہور کے اندر, وہ آپ آگ لگا کے ہمیں جناب لطف اندوز کر رہے ہیں اس سے. تو یہ ذرا آپ مجھے تھوڑا سا لاجیکلی سمجھا دیں ذرا, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو تو میں بالکل آپ کو جو ہے نا شارٹ لفظوں میں سمجھاؤں گا. یہ تو سراسر یعنی کہ ہم اللہ پاک کی ناشکری کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہمارے لیے ایسی چیز ہے جو آپ مطلب جس کی آپ کے آگے ویلیو ہے اور ہمارے آگے نہیں ہے. ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں, اس کا استعمال صحیح طریقے سے کرتے نہیں ہیں. اگر اس حساب سے ابھی یہ جلانے کے لیے مطلب جلانے کے بجائے اگر ہم مطلب اس کو فروخت کریں, اس کا اچھا استعمال کریں, فرنیچر بنائیں, ٹھیک ہے, شہروں میں فروخت کریں جا کے, اچھا کاروبار, اچھا وسائل مطلب وہ پیدا ہو سکتے ہیں, تو وہ ہم کرتے نہیں ہیں. تو سمپل سی بات ہے. دوسری بات آپ نے پوچھی کہ آپ مطلب ہائکنگ کیسے کرتے ہیں اتنی جلدی اور سانس آپ کا نہیں پھولتا ہے, یہ طاقتور کیسے ہیں؟ وہ اس کی یہ وجہ ہے کہ یہ جو دیسی خوراک ہے, یہ جو دیسی خوراک ہے یہاں پہ, تو یہ سب اس میں ہے. اور دوسرا جو کام ہے یہاں کا, مطلب کام کا جو بھی ہے ہارڈ کام ہے, ٹھیک ہے, سخت کام ہے جو ہم اٹھاتے ہیں, جس وجہ سے ہماری صحت جو ہے بالکل فٹ رہتی ہے. ہم جسمانی طور پہ بالکل فٹنس میں ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے پھر بہت شکریہ. اچھا, یہ چیزیں تو آپ کو دکھا رہے ہیں, یہ آپ ذرا ویو دیکھ سکتے ہیں پیچھے کا, ادھر بھی ذرا یہ دکھائیے گا. اور یہ سارا جو سامنے گزر رہا ہے, یہ نیلم کے کنارے پہ ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. نیلم کے کنارے پہ یہ ساری ویڈیو بھی شوٹ ہو رہی ہے, اور یہ جو بون فائر کا انتظام کیا گیا وہ بڑا ایک حسین منظر اور بڑا حسین نظارہ ہوا کرتا تھا. تو اس وقت ہم بچے ہوتے تھے, دوستوں کے ساتھ بیٹھنا اور اس قسم کی لکڑیوں کو اکٹھا کر کے جلا دینا. اور جیسا کہ یہ لکڑی ہم دیکھ رہے ہیں, یہ لکڑی لاہور میں بڑی نایاب سمجھی جاتی ہے. یہ وہ لکڑی ہے جس سے ہم اپنے فرنیچر کو بنوانے کی خواہش مند بھی ہوتے ہیں. اکثر لوگ جو ہیں وہ اس کی خواہش رکھتے ہیں, لیکن یہ لکڑی اتنی مہنگی ہے کہ ہم لوگوں کی پہنچ سے بہت دور ہے. لیکن یہ ہے کہ اس جگہ پر اگر اس لکڑی کی بات کی جائے تو ہر جگہ پر یہ لکڑی بڑی عام ہے. یہاں پہ جتنے درخت آپ کو نظر آتے ہیں وہ سارے کے سارے درخت جو ہیں وہ دیہار کی لکڑی کے ہیں, اور اس لیے یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے لیے اس کے بھی ویلیو نہیں ہے. اکثر ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس کوئی وسائل موجود ہوتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے, تو اس وقت تک ہمیں اس سے کہنے کے پتہ نہیں ہے کہ بھئی ہم نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. اب یہاں کے لیے لکڑی بالکل نارمل ہے. جیسے ہم بات کریں, جیسے ہم لاہور کی اگر بات کریں تو ہمارے وہاں مینار پاکستان ایک بہت عظیم اور تاریخی بلڈنگ ہے. لیکن کیا ہے کہ ہم لوگوں کو اس کی اہمیت نہیں ہے, ہم وہاں جانا پسند نہیں کرتے. اسی طرح ہر جگہ کے کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بڑی خاص ہوتی ہیں, لیکن جو آؤٹ اسٹیشن سے آتے ہیں ان کے لیے وہ چیزیں بڑی خاص ہیں, اور جو وہاں رہ رہے ہوتے ہیں, جو مکین ہوتے ہیں اس جگہ کے, ان کو وہ چیزیں بڑی نارمل لگ رہی ہوتی ہیں. تو اسی لیے جو ہے ہر جگہ کے لحاظ سے ہر جگہ کی اپنی اپنی ایک ویلیو ہے, اپنی اپنی خاصیت ہے. اور رہی بات اس بون فائر کی, اس بون فائر کو رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اتنی سردی ہے تو آپ لوگ تھوڑا انٹرٹین ہو, تھوڑا نیچر کے اندر بیٹھیں, ہم لوگ
थोड़ा हम खुली फ़िज़ा में आएँ, ऊपर चांदनी रात भी है, सितारे भी जगमगा रहे हैं और होटल की लाइट जो है वो हमारे सर पे मंडला रही है। तो आप देख रहे हैं कि बड़े हसीन और खिले खिले चेहरे हैं और आग को मज़ीद क्या नाम है भड़काने की कोशिश की जा रही है। लकड़ियों को जो है वो काटा गया है और मज़ीद इसको आग को ऊपर लाने की कोशिश की जा रही है और अभी कुछ ही देर में आप देखेंगे कि ये आग जो है ये मज़ीद भड़कना शुरू हो जाएगी और इंशाल्लाह मुलाकात आप लोगों से होती रहेगी। मेरा नाम याद रखिएगा, तलहा बलोच मेरा नाम है जी। अच्छा, आप खुद वीलॉगर हैं, आप वीलॉग बनाते हैं, आप ज़रा उनका तारफ़ अपने वीलॉग के हवाले से जो चैनल है उसका भी तारफ़ करवा दें। जी, तो भाई अली रज़ा ने हमसे गुजारिश की, क्योंकि मुनासबत के हवाले से ये बिल्कुल कह लें कि एक एथिकल अंदाज़ होता है, अगर आप किसी के वीलॉग में ऐसे ही अपना चैनल बता दें तो अच्छी बात नहीं। तो चूँकि अब अली रज़ा भाई ने पूछा है तो मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे जो चैनल का नाम है यूट्यूब पर वो ट्रिप व्रिप ट्रैवल एंड टूर्स के नाम से। तो अगर आप यूट्यूब पर लिखते हैं TRIPWRIP तो आपको मेरा मोनोग्राम मिलेगा। तो इंशाल्लाह आप मेरे वहाँ से वीलॉग देख सकते हैं। इवन दो हमारे जो न्यू टूर्स होते हैं उसकी भी अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहेंगी। जज़ाकल्लाह जी। इनका जो YouTube चैनल है वो आपको पता चल गया नाम, वो भी आप सब्सक्राइब करिए, पेज भी इनका लाइक कर दीजिएगा। वहाँ पे आपको लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मिल जाएगा। और ये जो है इनका वीलॉग को आप देखकर लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मेरे साथ और कुछ दोस्त मौजूद हैं, उनसे हम सियासी सवाल करेंगे, क्योंकि ये सहाफ़ी हैं तो इस वजह से सहाफ़त के कुछ तालिब इल्म भी बैठे हैं। हम कुछ नहीं बल्कि अक्सरियत यहाँ पे सहाफ़ती हल्का से ताल्लुक़ रखती है, इस वजह से। राना फरहान साहब हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे, इनका ताल्लुक़ सहाफ़त से है। राना फरहान साहब से सवाल ये है, क्योंकि माइक दूर होने की वजह से सर्दी का मौसम है तो इस वजह से उनके ही हाथ में हम दे देंगे और ख़ुद ही वो जवाब दे देंगे। सवाल ये है कि कश्मीर के अंदर कहा जाता है कि वसाइल की कमी है। हम पंजाब से चलकर यहाँ पर आए तो वसाइल की कमी होने के बावजूद इनके पास सब कुछ है, लेकिन इनकार की वजह। और दूसरा ये कि जो इन लोगों को हक़ नहीं मिला, क्या वो आइंदा हुक्मरान जो हैं हक़ दिला सकेंगे यहाँ पर, ये सवाल है जी। देखें आपने देखा होगा हालिया भी इलेक्शन हुए यहाँ पे कश्मीर में, उसमें दावे वादे तो हर पार्टी ने किए हैं कि हम करेंगे, लेकिन ये जो यहाँ की जो सियासत है थोड़ी सी डिफरेंस पाकिस्तान से ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ है। क्योंकि एक तो ये इलाका इस तरह का कि यहाँ पे इतनी जल्दी वो वसाइल आ नहीं सकते। मेन चीज़ है सबसे पहले यहाँ पे रोड्स का इशू है। जब तक रोड नहीं आपके बनेंगे तो आपके हर इलाके तक वसाइल नहीं जा सकते। तो इसलिए ये कि पहले तो फोकस होना चाहिए मेन के जो रोड है, जो उसकी बुनियादी ज़रूरत है उसके ऊपर काम होना चाहिए। वो काम होगा तो उसके बाद अगला फिर जो भी हुकूमत आएगी वो काम कर सकती है। अच्छा जी, ये हमारा जो आज का वीलॉग था ना वो यहाँ पे इख्तिताम पजीर करते हैं। हम दूसरी वीडियो बनाते हैं इसी हवाले से और दीगर जो दोस्त हैं उनसे सवाल करते हैं, क्योंकि वीडियो जो है वो लंबी भी हो जाएगी। और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक जो आपको दिया जाएगा हमारे तलहा भाई के चैनल का, वो भी आपने ज़रूर देखना है। और वहाँ से क्योंकि आपको ट्रिप के हवाले से गाइडेंस मिलेगी, वहाँ से आप इनके साथ रब्ता करके, ट्रिप के लिए रब्ता करके आप फिर दोबारा इस जगह का एंजॉय कर सकते हैं। शारदा जगह मनकरो है जहाँ पे हम मौजूद हैं, रेस्टोरेंट जहाँ पे हम रुके हुए हैं ये नीलम के किनारे बिल्कुल वाक़ है और बहुत ही मिलनसार लोग यहाँ पे मैंने पाए। पहले भी जब एक दफ़ा हो चुका है, लेकिन यहाँ पे हम नहीं रुके थे शारदा के अंदर। हमारा टूर जो था वो मुजफ्फराबाद में था, मुजफ्फराबाद तक था। तो इस वजह से अब जनाब दूसरे वीलॉग में आपसे बात करते हैं। अब तक के लिए इतना ही।